نمبر 7 ہے فی سبیل اللہ. 8 فی سبیل اللہ کے اندر ہر چیز نہیں آتی. یاد رکھیں میں نے پہلے بتائی آپ کو یہ تشریح کہ انما الصدقات، اللہ نے کہا ہے صدقے صرف زکوٰۃ صرف 8 مصارف میں تم نے استعمال کرنی ہے، اور 8 میں کیا ہے؟ ایک فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کا معنی لوگوں نے بڑا وسیع کر دیا ہے. فی سبیل اللہ میں مسجد نہیں آتی، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، حالانکہ ہے یہ اللہ کا گھر. آج لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ مولوی نے دے دیے، مولوی صاحب نے زکوٰۃ دے دی، فطرانہ اکٹھا کر کے مولوی کو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کر کے مولوی صاحب دے دیتے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، ان مسجد والوں کے لیے جو کروڑوں روپیہ لگا کر مسجد کے اوپر ٹائل پتھر اور کروڑوں کا مینار تو کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اپنے امام کی تنخواہ اتنی مقرر نہیں کرتے کہ اس کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے. جب اس کی ضرورت پوری کرنی ہے تو پھر زکوٰۃ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے فطرانہ دے دیو، مولوی صاحب نے زکوٰۃ دے دیو. نہیں زکوٰۃ لگتی. اپنے حلال اور طیب پیسوں سے اس بندے کی جو ہے وہ تنخواہ اور وظیفہ اتنا مقرر کریں تاکہ وہ سٹینڈ ہو جائے. لیکن اگر وہ غریب ہے، وہ ان مصارف میں آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بڑے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ لوگ مولوی صاحب نے ساڑی مسجد والے لوگ آندے نے کمیٹی آندی ہے کہ مولوی صاحب نے تانوں زکوٰۃ دے دی، فطرانہ لینا جے، کھلا کٹھی کر کے مولوی نو دے دیندے نے. یہ ہمارے معاشرے کی حالت زار ہے، حالت زار. یہ پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا ہے، 1.5 سال تک ایک بندہ لوگوں کی امامت کراتا رہا، 1.5 سال تک. بعد چ جڑا نا خسرا بن کے تو انہیں نچنا شروع کرتا. ہن پھڑیا گیا، پچا بھی ہو گیا، وہ ویڈیو بھی آئی ہے اس کی. اسے کسی نے پوچھا مولوی صاحب، اور پڑھا لکھا بندہ، داڑھی رکھی ہوئی ہے، عربی جانتا ہے، اردو جانتا ہے، انگریزی جانتا ہے، پڑھا لکھا بندہ. اس نے کہا یار تو نے یہ کام کیا شروع کر لیا؟ کہتا اللہ جانتا میں نے 11 سال کتابیں پڑھی ہیں، میں نے 1.5 سال تک ان لوگوں کے بچے پڑھائے، ان کے جنازے پڑھائے، ان کی نمازیں پڑھائی، ان کو امامت کروائی، لیکن یہ لوگ مجھے پورے مہینے کے بعد 15,000 روپے دیتے تھے. اب میں ایک فنکشن پر جاتی ہوں، خسرا بن گیا نا جان کے، اب میں ایک فنکشن پر روزانہ جاتی ہوں، مجھے ایک فنکشن کا ناچنے کا 50,000 روپیہ ملتا ہے. یہ وجود ہے، یہ وائرل ہوا ہے کلپ یہ پچھلے دنوں میں. ایک فنکشن کا 50,000 روپے ملتا ہے مجھے. آئے ہماری حالت زار. ایک چپڑاسی کی بھی تنخواہ جو ہے وہ ایک مولوی سے زیادہ ہوتی ہے. اس کی مراد یہ کوڑا اٹھانے والے سرکاری چوڑے، چپڑاسی، خاک روب، ان کی حیثیت بھی مسجد کے اماموں اور مولویوں سے زیادہ ہے. یہ ہماری حالت زار ہے. آپ نے کبھی کسی پادری کو دیکھا ہو؟ جائیے جا کر سول لائن کے اندر بڑے بڑے گرجا گھر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گرجا گھر بنے ہوئے ہیں. کسی پادری کا رہن سہن دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے. ان لوگوں نے اچھی گاڑی دی ہے، اچھی رہائش دی ہے، اچھا گھر دیا، اچھی کوٹھی دی ہے، کھانا پینا دیا ہے، ساری سہولتیں دی ہیں، اور تھوڑے نہ تے چوڑے چنگے نے سائی. مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی کو زکوٰۃ دے دی ہے. یہ ہماری حالت زار ہے. نہیں لگتی زکوٰۃ، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، کروڑوں کے بنگلے، کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں کی فیکٹریاں، اپنے بچے کا جیب خرچ مہینے کا 50,000 ہے، تو مولوی نے مہینے کا 12,000 15,000. مولوی تو نمازاں بھی پڑھا، بچے بھی پڑھا، ساڈے جنازے بھی پڑھا، ساڈے نکاح بھی پڑھا، تو مسجد کی صفائی بھی کر، تو پھر جڑا مرضی چودھری آ کے مولوی نو کنوں پھڑ کے کٹ بھی دینا، جھاڑ بھی چھڑتا ہے. یہ ہماری حالت زار ہے. فی سبیل اللہ میں مولوی نہیں آتے. یہ مولوی جن کو مساجد میں رکھے اپنے پاک مال کے ساتھ ان کے وظائف زیادہ مقرر کریں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. ہاں اللہ یہ کہ بھائی کوئی ایسی صورت ہے، کوئی بندہ پھنس گیا، 8 مصارف میں آ گیا، پھر آپ دے دیں. اور یاد رکھیں فی سبیل اللہ کا مطلب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہے حج، وہ جہاد. فی سبیل اللہ کا معنی جہاد ہے. جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اس بندے کو زکوٰۃ دینی ہے. مجاہد کی آپ معاملت کریں زکوٰۃ کے ساتھ، مجاہد کے گھر والوں کا خیال رکھیں، یہ فی سبیل اللہ ہے. یا فی سبیل اللہ سے مراد حج ہے. کوئی بندہ حج پر جا رہا ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے بندے کو حج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بندہ حج پر جا رہا ہے یا کوئی بندہ حج کا ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے حج کرنا، آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو حج کروا سکتے ہیں. یہ بھی زکوٰۃ کے جو ہے وہ مصارف میں جو ہے وہ بات شامل ہے. لیکن یاد رکھیے ان 8 چیزوں میں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ان 8 مصارف میں مریض اور وہ لوگ نہیں آتے جو بیمار ہوتے ہیں.